الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. اس وقت دو خواہشات دل میں بڑی شدت سے محسوس کر رہا ہوں. ایک یہ کہ کاش ہمارے مہمان گرامی فضیلت مآب بقیت السلف حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ کو زیادہ وقت دیا جاتا. درس سے ان کے محسوس ہو رہا تھا کہ جو اللہ نے ان کو علم دیا، معلومات دی، جو علم کا خزانہ دیا، اس سے جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. پھر بھی بحمد اللہ کوزے میں دریا بند کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ رب العزت یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے ان کے حیات مبارکہ میں، اور جماعت پر ان کا سایہ تا دیر صحت اور عافیت کے ساتھ قائم رکھے. دوسری خواہش یہ تھی کہ حافظ صاحب نے جو نصیحتیں فرما دی اور جو علم آپ کو دیا، اسی علم کو آپ لے کر اپنے گھروں کو لوٹتے تاکہ علم تازہ رہے. مجھ ناچیز کے کلمات کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. وہی گراں قدر علم آپ کے ساتھ جاتا اور آپ کے ذہنوں میں تازہ رہتا اور آپ اس سے محظوظ اور مستفید ہوتے رہتے. لیکن چونکہ حکم دے دیا گیا اور ایک نظم اور آپ کے نظام کا تقاضا بھی ہے، تو چند کلمات عرض کروں گا. کیونکہ یہ صحیح بخاری کی تکمیل کی تقریب ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک فقہی بصیرت دی تھی، اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ فقہ البخاری فی تراجم ہی، امام بخاری کی فقاہت کو اور فقہی بصیرت کو اگر آپ نے دیکھنا اور جاننا ہے تو جو باب قائم کیے ہیں ان کو پڑھیں. ان ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی فقاہت کو سمو دی ہے، اور وہ ابواب ان کی فقہی بصیرت کی دلیل ہے. یعنی یہ کتاب حدیث کی بھی ہے، فقہ کی بھی ہے، رجال اور اسانید کی بھی ہے، بلکہ لغت اور گرامر کی بھی ہے. ایک باب امام بخاری رحمہ اللہ کا جو کتاب العلم میں قائم کیا، جو ان کی فقہی بصیرت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. باب العلم قبل القول والعمل. میرے ناقص علم کے مطابق اس جیسا باب کسی نے قائم نہیں کیا، بلکہ جو اس چھوٹے سے باب میں تفصیل ہے اس پر شاید کسی نے بات نہیں کی. یہ بات تو ہوتی ہے کہ عمل سے پہلے علم ہے، لیکن قول اور عمل سے پہلے علم، یہ ایک فقہی فائدہ کسی اور نے نہیں دیا،
یہ امام بخاری رحمہ اللہ، یہ ان کی بصیرت کا کمال ہے جو اللہ نے آپ کو ودیعت فرمائی تھی کہ علم ضروری ہے ہر قول سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کامیابی کے لیے اور راہ راست پر قائم کر رہنے کے لیے دو قوتوں کا ذکر کیا ہے، ایک ہے قوت علمیہ اور ایک ہے قوت عملیہ۔ یعنی عمل میں قول آ جاتا ہے لیکن ایک علیحدہ عطف کی صورت میں قول کا ذکر امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، العلم قبل القول والعمل۔ یہ تنبیہ دی ہے کہ ہر بات کہنے سے پہلے علم اور ہر عمل سے پہلے علم، بلکہ ہر قول سے قبل علم اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ، کہ ایک بندہ جنت والے کام کرتا ہے اور جنت کی طرف بڑھتا جاتا ہے حتی لا یبقى بینہ وبینہا الا شبرا، حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی بچتا ہے، بس ایک نیکی اور کرے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ مگر وہاں پہنچ کر یتکلم بکلمۃ تہوی بہ فی نار جہنم 70 خریفا، ایک بات ایسی کہہ ڈالتا ہے کہ وہ ایک ہی بات اس کو وہاں سے اٹھاتی ہے اور جہنم میں 70 سال کی مسافت کے وقت نیچے پھینک دیتی، ایک ہی بات۔ ایک طرف عمل، بے تحاشا عمل، حتیٰ کہ جنت کے دھانے پر کھڑا ہے، اور وہاں پہنچ کے ایک بات ایسی کہہ دی، ایک بول ایسا بول دیا کہ اس بول نے اسے جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیا۔ اس اہمیت کو پہچانو کہ قول سے قبل علم کتنا ضروری، ہر بات کو تولو علم کے میزان پر۔ تو یہ عظیم باب ابھی ہم نے جو حافظ صاحب سے سنا آخری حدیث پر درس، یہی بات اس آخری باب میں امام بخاری نے فرمائی، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ لوگوں قیامت کے دن ابن آدم کا عمل بھی تولا جائے گا اور قول بھی تولا جائے گا۔ یعنی قول کے معاملے کو آپ کم نہ لیں، ہلکا نہ لیں، ہر عمل تولا جائے گا، ہر قول تولا جائے گا۔ تو العلم قبل القول والعمل، ہر قول سے پہلے علم کی ضرورت ہے، ہر عمل سے پہلے علم کی ضرورت۔ نبی علیہ السلام کے ایک اور حدیث ہے کہ ایک بندہ یتکلم بکلمۃ لا یلقی لہا بال، اپنی زبان سے بول بولتا ہے اور اس پر اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو چر چر بولنے کی عادت ہوتی، بے سوچے سمجھے بولتے جاؤ بولتے جاؤ، اور کچھ مولویوں کو بھی ملا باشد کے چپ نہ شو۔ نبی علیہ السلام کے ایک حدیث شعب الایمان میں صحیح سند کے ساتھ کہ خصلتان ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، میزان پر بات ہو رہی، دو خصلتیں پشت پر ہلکی ہیں لیکن میزان میں بھاری ہوں گی، جب ان کو تولا جائے گا کل اللہ کے میزان میں بڑا ان کا وزن ہوگا۔ پشت پر ہلکا ہونے کا معنی ان کرنے میں آسان ہے، کوئی بار نہیں، کوئی بوجھ نہیں، کوئی مشکل نہیں، بہت ہی آسان، مگر قیامت کے روز اللہ کے میزان میں تولا جائے گا بڑا ان کا وزن ہوگا۔ ایک ہے طول الصمت، لمبی خاموشی، لیکن شریعت کی برکت اور سماحت، بولنا عمل ہے، خاموشی عمل نہیں، خاموشی ترک عمل ہے، لیکن ترک عمل کو اللہ تعالیٰ اپنے میزان میں تولے گا۔ اگر بولے، اچھا بولے، جیسے یہ باب ہے تو اس کا وزن ہوگا انشاءاللہ بڑا بھاری، مگر ایک بندہ مجلس میں خاموشی اختیار کر
طول الصمت، لمبی خاموشی، بولے تو کلمہ خیر بولے ورنہ خاموش رہے. تو یہ عمل قیامت کے دن اللہ کے میدان میں بھاری ہوگا، بڑا اس کا وزن ہوگا. اور دوسرا والخلق الحسن، اچھے اخلاق. اس پر حافظ صاحب نے بات کی، اثقل الشیء فی المیزان الخلق الحسن، کہ اللہ کے میدان میں سب سے بھاری شے اچھے اخلاق ہوں گے، اور اس سے بھاری اللہ کی توحید ہوگی. تو پھر یہ جو احادیث نبی علیہ السلام کی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اس باب میں ان سب کو جمع کر دیا، گویا اشارہ کر دیا. ان رجل یتکلم بکلمہ لا یلقی لها بالا، بات کہہ ڈالتا ہے اور اس کو کوئی توجہ اور کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ بولنا اس کی عادت ہے، اس نے خاموش نہیں رہنا. تو بولتے بولتے ایسی بات کر جاتا ہے کہ یلقی اللہ علیہ سخطہ الی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے پھٹکاریں نازل فرمانا شروع کر دیتے، لعنتیں، پھٹکاریں. وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہے، اوپر سے پھٹکاریں برس رہی، تو عمل کر رہا ہے، پھٹکاریں برس رہی، اور برساتا رہے گا جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے. اور قیامت کے روز اللہ سے جا ملے اس وقت تک یہ پھٹکاریں، لعنتیں برستی رہیں. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور سند کا ایک راوی کہتا ہے کتنی باتیں میں کرنا چاہتا تھا مگر حدیث یا ابو ہریرہ کو پڑھ کر سب چھوڑ دی، اپنے زبان کو بند کر لی. تو پھر یہ باب بڑا معنی خیز، بڑا اس میں علم ہے، بڑی اس میں ایک نصیحت ہے، بڑا حکیمانہ باب کہ العلم قبل القول والعمل، ہر قول سے پہلے علم ضروری، اور عمل سے پہلے بھی. عمل بھی ضروری ہے اس شریعت مطہرہ پر قائم ہو، کتاب و سنت پر قائم ہو. ہر وہ عمل جو کتاب و سنت پر قائم نہیں وہ باطل. تو کتاب و سنت کی رہنمائی قول سے قبل بھی ضروری، عمل سے قبل بھی ضروری. دیکھیں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی حج پہ نکلا ہوئے، اپنے طور پر اس نے ایک اجتہاد کیا کہ مومن کو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دیتا ہے، صرف کانٹا چبھ جائے. اور ایک حدیث میں الحمى حد کل مؤمن من النار، یہ بخار جو ہے یہ مومن کو اگر ہو جائے تو یہ جہنم کا حصہ ہے. اللہ دنیا میں بخار دے دے مومن کو، قیامت کی جہنم کی سزا دے دے، یہ ممکن نہیں. یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. ایک مومن کو، صحیح العقیدہ بندے کو، موحد کو، صاحب توحید کو اگر بخار ہوتا ہے تو یہ جہنم کا حصہ ہے. اور بعض سلف، حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ایک رات کا بخار سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے. تو اس نے سوچا کہ میں اس سے زیادہ تکلیفیں برداشت کروں، سفر حج ہے، قائد اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کچھ نیتیں کر لی، کچھ نظریں مان لی، کہا کہ جب تک سفر حج قائم ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا، سواری ساتھ ہے سواری پر نہیں بیٹھوں گا، پیدل چلوں گا، اور جہاں پڑاؤ ڈالیں گے وہاں سائے کے نیچے نہیں بلکہ دھوپ میں بیٹھوں گا، عرب کا تپتا صحرا، دھوپ میں بیٹھوں گا تاکہ مجھے خوب تکلیف ہو اور یہ تکلیفیں میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے. العلم قبل القول والعمل، وہ صحابی کیوں نہ ہو، صحابی کے لیے بھی قول سے پہلے، عمل سے پہلے علم کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا کچھ ازدحام سا اور لوگ ایک بندے کو اٹھا رہے ہیں، چلا رہے ہیں سہارا دے دے کر. فرمایا کیا معاملہ اس کا؟ عرض کیا گیا کہ اس نے یہ نظریں مان رکھی تھی، کب تک برداشت کرتا، یہ بھوک کب تک سہتا، پیاس کب تک سہتا، عرب کے صحرا اور پیدل. آخر غشی طاری ہو گئی، اس کو ہم سنبھال رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پانی پیش کر رہے ہیں، پانی پی دو، نہیں پی رہا کہ میں نے نیت کی ہوئی میں پانی نہیں پیوں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ ان تعذیب نفس، ان تعذیب کا نفس کا لبری، جس مشقت میں تم نے اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے اپنے فہم سے، شریعت کی روشنی میں نہیں،
علم کی بنیاد پر نہیں، اپنے فہم سے۔ اللہ اس سے ناراض ہے، وہ تو نیکی سمجھ رہے، گناہ جھڑ جائیں گے۔ فرمایا کہ مرو فلیاکل ولیشرب ولیستظل ولیرکب، اس کو حکم دو فوراً کھانا کھائے، فوراً پانی پیے، سواری پر بیٹھے اور سائے تلے بیٹھے۔ یہ جو ایک مصنوعی مشقت تم نے اپنے اوپر طاری کر رکھی ہے، اللہ ناراض ہے۔ تو صحابی کیوں نہ، کوئی شخصیت ہو، کتنا بڑا نیکوکار، علم کا مبنی اللہ کے نبی کی سنت۔ سلمان فارسی کا قول ہے، ایک شخص پیدا ہوتے ہی حرم میں داخل ہو جائے، حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو جائے، کبھی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی طواف کر رہا ہے، ہر چکر میں حجر اسود کو بوسے دے رہا ہے، پیدا ہوتے، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا اور وہاں پر موجود اور قائم ہے، باہر نہیں نکلا، حتیٰ کہ جنازہ اس کا حرم سے نکلا۔ کوئی نیکی اس کا مقابلہ کر سکتے؟ حرم کی نماز ہے، ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر۔ پھر حجر اسود کے سامنے ہر چکر پہ اس کو استلام اور بوسہ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو بندہ حجر اسود کو بوسہ دے دے، ایک دفعہ دے دے، یاتی الحجر یوم القیام، یہ قیامت کے دن آئے گا، وَلَهُ لِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ وَعَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، اس کو ایک زبان لگی ہوگی، زبان، اور آنکھیں ہوں گی، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا مجھے کس کس نے بوسہ دی ہے۔ اور استلموا بحق، سچا عقیدہ، بوسہ دینے والے بہت ہیں، بدعتی بھی، مشرک بھی، نہیں ان کا نہیں، بحق، حق کے ساتھ، سچے عقیدے کے ساتھ، ایمان کی دولت کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ان کو تلاش کرے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تلاش کرے گا، اور اپنی زبان سے ان کی گواہی دے گا، سفارش کرے گا۔ حجر اسود، اللہ اس کی گواہی قبول نہیں کرے گا، سفارش قبول نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا عمل، 100 سال ہر روز 10 بار 20 بار بوسے دے رہا ہے، طواف کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے۔ سلمان فارسی کا قول ہے، جب قیامت قائم ہوگی یہ بندہ اہل السنہ کے جھنڈے کے نیچے نہیں بلکہ اہل بدعت کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ کیوں؟ جو کام تم نے کیا اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اللہ کے نبی نے نہیں کیا اس تسلسل کے ساتھ۔ جب جاؤ طواف کرو، بوسے دو، نمازیں پڑھو، مگر پوری زندگی کا قیام کر لینا، سلمان فارسی کا قول اہل بدعت کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ تو الغرض عمل کی کثرت اور یہ شدت، یہ تقوی نہیں، عمل کا مطابق ہونا پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی، یہ تقوی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اس باب میں بڑا پیغام ہے، بڑا علم ہے، اس کو پھیلاتے جاؤ، کئی دفتر بھر جائیں گے۔ بڑی اس میں تفصیلی بات کی ضرورت ہے، ایک چھوٹا سا جملہ سمجھے ضرب المثل ہے، امت کو ایک تحفہ دے گا۔ العلم قبل القول والعمل، ہر قول سے پہلے علم ہے، ہر قول سے پہلے عمل۔ تو اس سے علم کی ضرورت، علم کی اہمیت، علم کی حاجت یہ واضح ہوتی ہے، اور اس علم کے نشر کے، اس علم کی بقا کے جو ضامن ہیں وہ یہ مدارس ہیں، یہ دینی مدارس، یہ دینی مدارس قائم ہیں تو علم بھی قائم ہے۔ جب تک یہ باقی ہیں علم بھی باقی ہے۔ دینی مدارس صرف عام جو درسگاہیں ہیں جو حکومت کی، گورنمنٹ کی، ان میں قدرے کچھ اہتمام ہوگا، لیکن وہ دینی علم کے بقا کے مراکز نہیں۔ یونیورسٹیوں کے کئی طلبہ کو ہم نے دیکھا پی ایچ ڈی کر کے اور صحیح بخاری کی شکل نہیں دیکھی، صحیح بخاری کی شکل نہیں دیکھی، ڈاکٹر صحیح بخاری کی شکل نہیں دیکھی۔ اور یہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے طلبہ سب صحیح بخاری کھلی پڑی ہے، پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ بچوں نے قرآن حفظ کیا، ایک چھوٹا بچہ سند لے کر گیا، رشک آ رہا تھا مجھے، میں سوچ رہا تھا پیمپر باندھا ہوا ہی نہیں باندھا ہوا، اتنا چھوٹا، لیکن قرآن کا حافظ۔ اللہ نے اس بچے کو کتاب اللہ کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ فرق بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ لوگوں یہ قرآن حق ہے، اے مشرکین مکہ یہ قرآن حق ہے، اور اس قرآن حق
یہ میرے پاس دو دلیل اللہ فرما، دو دلیلیں، ایک تو آیات بینات، تم اصحاب کلام ہو، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے بلغاء، بڑے بڑے انشاء پرداز، اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، ایک آیت لے آؤ صرف۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہتے ہو، ایک امی شخص یہ قرآن لے کر آیا، تم بڑے بڑے اصحاب کلام ہو، قادر الکلام ہو، ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، سارے عاجز آ گئے، یہ قرآن معجز ہے۔ یہ میری ایک دلیل ہے، اس کو توڑ کے دکھاؤ۔ توڑنے کا معنی یہ کہ ایک آیت اس جیسی بنا کے لاؤ جو اس نبی امی نے پورا قرآن پیش کر دیا، کوئی جواب نہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے، یہ قرآن کے حفاظ جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی دنیا کی کتاب ثابت کرو جو لوگوں کو یاد ہو، حفظ ہو، ایک اخبار ہی پیش کر دو، اخبار کا ٹکڑا پیش کر دو کہ فلاں ٹکڑا، فلاں اخبار، فلاں بندہ اس کا حافظ ہے، تورات، انجیل، زبور، صحف سب گزر چکے، کوئی ایک حافظ پیش کر دو۔ چھوٹا بچہ جو آج سند لے کر گیا، اللہ نے اس کو حجت اور دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ قرآن حق ہے اور اس کی دلیل یہ بچہ ہے۔ کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا شرف۔ یہ دینی مدارس بحمدللہ ہماری توجہ کے، ہماری عنایت کے اور ہمارے اہتمام کے مستحق ہیں۔ میں یہاں ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں، تجار بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو، جو ابو درداء اور عبداللہ بن عمر کا قول اور بہت سے صحابہ کا کہ اخذوا عالما او متعلما او مستمعا، اور ایک قول میں او محبا، یا عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکے تو طالب علم بن جاؤ، وہ بھی نہیں بن سکے، وقت نہیں ہے تو مستمع بن جاؤ، علم کو سننے والا، او محبا، یہ چوتھا درجہ یہ کہ علم سے محبت کرنے والا، علماء سے محبت کرنے والا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ابغونی فی ضعفائکم، مجھے اگر ڈھونڈنا ہے کہ میں کہاں ہوں تو مجھے تلاش کرو اپنے کمزور لوگوں میں۔ یہ کمزور لوگ کون تھے؟ اس کا پہلا مصداق کون ہے؟ اصحاب صفہ، اللہ کے پیغمبر کا قائم کردہ مدرسہ، اس چبوترے پر قائم کیا تھا، مگر اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اور اللہ نے پھر اس اخلاص کی کیا قیمتیں لگا دی۔ جا کے مسجد نبوی میں دیکھیے، آج جگہ جگہ قرآن کے حلقات قائم، اساس وہ چبوترا، وہ صفہ۔ مسجد نبوی گونج رہی تلاوت قرآن سے، اور تھوڑے پڑوس، تھوڑے ساتھ جامعہ اسلام مدینہ منورہ، مدینہ یونیورسٹی، جس کے ہزاروں بلکہ لاکھوں فیض یافتگان ہیں، دنیا بھر میں اس کا فیض ہے۔ اساس یہ چبوترا تھا۔ اخلاص اگر ہو تو بڑا علم کا رنگ ہے اور بڑا اس کا پھیلاؤ ہے۔ میں ابغونی فی ضعفائکم، مجھے اگر ڈھونڈنا ہو تو مالداروں میں نہیں، مجھے کمزوروں میں تلاش کرو۔ اصحاب صفا کمزور نہیں تھے بدنی اعتبار سے، اب مالی اعتبار سے کمزور تھے، بدنی اعتبار سے ان کو ٹٹولو، تاریخ پڑھو، کوئی فاتح عراق ہے، کوئی فاتح شام ہے، دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے میدان جہاد میں۔ اصحاب صفا کے تراجمہ پڑھیے، بڑے بڑے فاتحین موجود ہیں، بڑے بڑے مجاہدین موجود ہیں۔ اب مالی اعتبار سے کمزور، مجھے ان میں تلاش کرو۔ اور فرمایا کہ انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے ان کمزوروں کی برکت سے۔ جو تم مال کماتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ ہماری ان عقل کا نتیجہ ہے، نہیں، ان کمزوروں کی برکت سے، ان کی دعائیں، ان کا اخلاص، ان کی نمازیں، اس کا اثر پھیلتا ہے۔ وہ تمہیں بھی ہوتا ہے۔ جامع ترمذی میں چھوٹا سا قصہ، دو بھائی تھے، جناب انس بن مالک اس کے راوی، دو بھائی تھے۔ ایک بھائی صبح اٹھتا اسی صفہ چبوترے پر آ جاتا نبی علیہ السلام کے پاس، دن بھر وہیں رہتا، کوئی قرآن اتر رہا ہے وہ سنتا، حدیثیں بیان ہو رہی وہ سنتا، شام کو گھر لوٹ جاتا۔ دوسرا بھائی کاروبار کرتا تھا، کوئی صنعت تھی، کوئی حرفت تھی، کوئی باغ تھا، اس میں جاتا، دن بھر کام کرتا، اور اپنے بھائی کو ساتھ مل کر بیٹھ کے وہ کھانا کھاتے۔ لیکن کب تک برداشت کرتے؟ نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سمجھائیں، ویلا بیٹھا رہتا ہے،
کوئی کام کرے، میرے ساتھ ہاتھ بٹائے، میں اکیلا کام کرتا ہوں، اس کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں پال رہا ہوں، اس کو سمجھائیے۔ فرمایا کہ لعلک کا ترزق بہ، جس کاروبار کی بات کر رہے ہو اس کاروبار کی برکت اس بھائی کی وجہ سے، اگر تمہاری باغبانی یا کوئی صنعت ہے اس میں تمہیں رزق مل رہا ہے، خزانے مل رہے ہیں، اس بھائی کی وجہ سے مل رہا ہے۔ کیا معنی اس کا؟ معنی اگر علم کی بقا چاہتے ہو تو یہ دو گاڑی کے پہیے ہیں، ایک طرف وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں جیسے وہ بھائی کاروبار کرتا، دوسرا جو علم کا حریص تھا، علم کا جو طالب تھا اور نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہتا، کہ تمہیں جو رزق ملتا ہے اس کی برکت سے ملتا ہے۔ تو اگر ان طلبہ کے ساتھ بیٹھو گے، ان سے محبت کرو گے، ان اساتذہ علماء کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، خزانے کھول دے گا اور بڑھ چڑھ کر عطا فرمائے گا۔ اللہ دیکھتا ہے، عطا کرنا میرا کام ہے، میرا بندہ میرے والے کام کر رہا ہے تو میں ہاتھ روک لوں، یعنی میرا بندہ خرچ کرے اور میں ہاتھ روک لوں، یہ اس کی شان ربوبیت کے خلاف۔ جو کام میں کرتا ہوں میں نے کرنے، وہ کام میرا بندہ کر رہا ہے، بندہ کام کرے، دے، خرچ کرے اور میں ہاتھ روک لوں، میں خرچ نہ کروں۔ ایک بندہ قیامت کے دن پیش ہوگا، تھر تھر کانپ رہا ہے، کوئی عمل کا ذخیرہ نظر نہیں آ رہا، کیا لائے آج کے دن کے لیے، حساب میں کامیابی کے لیے، کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی۔ اچانک اس کو نیکی یاد آ جاتی کہ میں تاجر تھا، کاروبار کرتا تھا، اور میں نے جو میرا نوکر تھا یا سیکرٹری یا منشی، اس سے میں نے کہہ رکھا تھا کہ جو تم ادھار مال دیتے ہو وقت پر اگر کوئی بندہ ادائیگی کے قابل نہ ہو تو اس کو معاف کر دیا، اور اگر مال تو ہے مگر وقتی طور پر نہیں دے سکتا اس کو ڈھیل دے دو، اس کو ڈھیل دے دو۔ كنت امهل الموسر واتجاوز المعسر، تنگ دست کو میں معاف کر دیتا، اور جو تنگ دست تو نہیں، مال ہے مگر وقتی طور پر اس کی جیبیں خالی ہیں، اس کو ڈھیل دیتا، چلو مہینہ 2 مہینے اور لے لو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نیکی ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ کام تو میرا ہے، ڈھیل دینا میرا کام ہے، معاف کرنا میرا کام، تم میرا کام کر رہے تھے، میں تمہیں کیسے عذاب دوں؟ تم یہ کام کر رہے ہو اور میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں؟ میں بڑھ چڑھ کر یہ والا کام کروں گا، ڈھیل اور مہلت دینا اور معاف کرنا، جاؤ میں نے سارے گناہ معاف کر دیے، جنت میں چلے جاؤ۔ تو عرض یہی ہے کہ ان مدارس کی ہم سب کو فکر ہونی چاہیے، ان کا اہتمام ہونا چاہیے، بیٹھے ان کے ساتھ وقت دیں، ان کو اپنا مال صرف کریں، تاکہ اس حدیث جامع ترمذی کے حدیث کے مطابق یہ گاڑی اسی طرح رواں دواں رہے، بلکہ اور بڑھ چڑھ کر چلے، اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ یہ دین اور علم کی جو بقا کا سلسلہ اس کو قائم و دائم رکھے، جاری و ساری رکھے۔ یہ علم دین اللہ کے نبی کی میراث ہے، اللہ کی وحی ہے، اس سے بڑا تقدس کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی وحی جو آسمان سے اتری، وانزل اللہ علیہ کی کتاب والحکمہ، قرآن بھی اللہ نے اتارا، حکمہ بھی اللہ نے اتاری۔ اللہ کا علم جو ایک ہے، قیامت تک ایک رہے گا۔ ہاں دنیا کے علوم، سائنس اور اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے، نئے نئے فارمولے آ رہے ہیں، لیکن علم الہی ایک آ چکا، قیامت تک یہ علم قائم ہے۔ اسی صورت میں اضافہ کرو کہ بدعت ہوگی، پکڑے جاؤ گے۔ پورا علم موجود اور محفوظ ہے، اس پر چلو، تمہارا کام اس کو پڑھنا، اس کو حاصل کرنا، اللہ کا علم۔ اور پھر نبی کی وراثت، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی علم اللہ کے نبی کی وراثت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں گئے، کاروبار ہو رہا ہے، لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، کھڑے ہو گئے، لوگوں تم یہاں کاروبار کر رہے ہو، مسجد میں اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی۔ وہ تاجر مال کے حریص، شاید باقی مال میراث تقسیم ہو رہی، چلے ہم بھی اس میں حصہ لیں۔ دیکھا کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہاں کچھ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ طلبہ، اور قال رسول اللہ ہو رہا ہے، فقی مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ تو ابو ہریرہ افسوس، ہمیں دکانوں سے نکالا، کہاں ہے میراث؟ کہا تم نے کیا دیکھا؟ ہم نے ایک مجلس دیکھی بس، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ۔ کہا یہی تو اللہ کے نبی کی میراث ہے، یہ تو اللہ کے نبی کی میراث۔ کتنا عظیم تعلق، کتنا عظیم۔ ابھی جماعت ہوئی، ہمارے حافظ عبید حافظہ اللہ نے
بعض آیات تلاوت کی، ان میں ایک آیت ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس کا معنی یہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ کتاب قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے، اصطفینا من عبادنا، ہمارے چنے ہوئے بندے، تو ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان پر خرچ کرنا، لیکن اللہ کی رضا کا موجب ہوگا۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور تمام اداروں کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے۔ ادارے کی نشاطات ہم نے سنی، ہر شعبے میں کام ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے، اور ایک بڑی ٹیم مخلصانہ کام جو ہے وہ خدمات انجام دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں، علم میں، عمل میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے۔ جو بھی مدارس ہیں بحمد اللہ کہیں بھی ہیں دین کا کام کر رہے ہیں، سارے قابل توجہ اور قابل اعتناء ہیں اور قابل عنایہ ہیں، اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حافظ صاحب سے کیا؟ ہاں اللہ رب العالمین ہمارے مربی فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ کے علم میں، عمل میں، آپ کی عمر میں اللہ رب العالمین خوب برکتیں عطا فرمائے، اور فضیلت الشیخ محترم الاستاذ حافظ مسعود عالم صاحب کا ایک دفعہ پھر ہم تہہ دل سے مشکور ہیں اور معذرت بھی کرتے ہیں، واقعتاً جو حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا، لیکن اللہ رب العالمین شیخ کا سایہ شفقت ہم پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین نے چاہا تو آئندہ سال اس ترتیب کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہوئے کچھ مزید آئندہ سال میں نگرانی کروں گا آپ کے سارے ٹائم ٹیبل کی انشاءاللہ۔ اکرمکم اللہ شیخنا، اللہ یحفظکم ویرعاکم، مرتب کریں گے، لیکن العذر عند الکرام مقبول۔ تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ادارے کے شعبہ جات اتنے ہیں، اور ہمارے پاس ایک یہ سال کا موقع ہے، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس مجلس